قرآن مجید کے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے. یہ لا علی التعین پورے قرآن میں ایک جگہ آیت ہے. اس لیے حافظ قرآن کو تراویح میں صرف ایک جگہ کسی بھی سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. بعض قراء اور حفاظ ہر رکعت میں یہ غلط ہے. غلط قاریوں کی غلط ٹریننگ ہے. اور امام حفص یا نافع نے کہا ہے ان کا نماز میں کوئی کام نہیں ہے. نماز فقہ کی چیز ہے. فقہاء نے لکھا ہے بسم اللہ کا جہر منع ہے. صرف ایک دفعہ اور وہ بھی تراویح میں چونکہ پورا قرآن مقصود ہے اور ایک دفعہ پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے. ہر سورت سے پہلے آیت نہیں ہے بلکہ یہ امتیاز بین السورتین کے لیے ہے. ابن عباس کی روایت میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف السورہ من السورہ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو سورتوں کے امتیاز کا پتہ نہیں چلتا تھا کون سی شروع ہوئی کون سی ختم. اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا ایک دفعہ اور پھر ہر سورت کے شروع میں امتیاز کے لیے پڑھا جاتا ہے. مستحب طریقہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے کیونکہ بسم اللہ کا ثبوت اخبار احاد سے ہے اور تعوذ کا ثبوت خبر قطعی ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت برات 10ویں میں سورت توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. صحابہ کرام جب قرآن مجید جمع کرنے لگے اور سورت ترتیب دینے لگے تو فاتحہ پر بسم اللہ، بقرہ پر، آل عمران پر، نساء پر، مائدہ، انعام، اعراف، انفال لگا دیے. لیکن جب سورت توبہ آئی تو وہی کے کاتبان قلم اٹھا کے بیٹھ گئے یہاں بسم اللہ ہے. بھئی کتنے لوگوں کو سورت توبہ یاد ہے پیغمبر سے؟ سب موجود کرو موجود. کسی نے بھی بیان نہیں دیا اب بغیر بسم اللہ کے درج کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع قرآن میں صحابہ کی کتنی بڑی دیانت ہے. کیا 113 سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے تو ایک سورت ان پر قیاس نہیں ہو سکتی تھی کہ چلو بیان سے رہ گیا، حضرت بھول گئے، اب بقول روافظ کے جبریل ہی بھول گئے. ان کے ہر شخص بھولتا ہے. ایسے کم عقل ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ 113 سورتوں پر بسم اللہ درج ہے اور ایک پر نہیں ہے، اس پر نہ لکھنا دین ہے. سبحان اللہ. مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ اذان کے بعد دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا یہ سنت ہے. دیکھیں ذرا سبحان اللہ. اب مسجد میں آپ داخل ہوں گے اللہ مفتح لی ابواب رحمت پر ہاتھ اٹھائیں، کچھ بھی نکل جائے پھر یہی کام نہیں ہوگا، پھر دونوں ہاتھوں کے اوپر باندھ لے. بھائی بہت ساری دعائیں من حیث ذکر ہے. اگر آپ کسی پریشانی میں ہے، الجھن مشکل میں ہے، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک طرف ہو جاؤ تاکہ لوگ نہ دیکھیں اور آپ کو دیکھ کے عوام پر ہاتھ اٹھائیں گے، سنت کے خلاف ہوگا. اذان کے بعد دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا یہ سنت ہے. نب علیہ الانور فی الفیض فافہموا واعملوا بہ لعلکم تفلحون. ہر میدان سے صحیح چیزیں نہیں ملتی، اللہ کا شکر کرو. ایک ہی مہینے میں تمہیں اتنے علوم اللہ عطا کرے گا. میرا کمال نہیں، ہمارے مسلک کا کمال ہے، ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، ان کے احسانات کا اندازہ ہے. اس لیے بر وقت اطلاع کرتا ہوں تاکہ اس کا شکر ادا ہو جائے. الحمدللہ. تو یہ جو کہتے ہیں جی فلاں صورت بڑی تھی چھوٹی کر دی گئی، ایسی تھی جو ڈنڈورشی باتیں کرتے ہیں فضول. آپ کہے کہ قرآن مجید کے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ تھا تو لکھا گیا، ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھا نہیں لکھا گیا. ایسی جماعت صحابہ کی فرشتوں کے سے عظیم تر، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے محنت سے. خدا کی قسم میں تو جب اس صورت پر آتا ہوں
دل سے شکرانے نکلتے ہیں صحابہ کے لیے. اگر یہ حضرات لکھ ہی لیتے تو کون ان سے پوچھتا, اور یہ لکھ لیتے تو جواز کی دلیل تو آ جاتی کہ 113 کے شروع میں ہے, لیکن نہیں. انہوں نے کہا جب سب حفاظ نے, کاتبان وحی نے, قرآن لکھنے والوں نے, عہد رسول میں یاد کرنے والوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں تو اس پہ یاد نہیں, اور پھر سبق کتنا مضبوط پیغمبر پڑھاتے ہیں, اختلاف ہی نہیں نکل رہا ہے. یہ بھی تو عجیب بات ہے. شرق غرب متفق ہو گئے کہ توبہ اور برات بغیر بسم اللہ کے. بعض نسخہ میں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من النار ومن غضب الکفار, آگڑیا دب آگڑیا, ایسے خامخواہ. جب اس پر بسم اللہ نہیں ہے تو اپنی طرف سے کلمات بنانے لگ گئے, فضولیات خامخواہ. بس انفال پڑھتے ہی برات آگے, اب شروع کر لیں. کیا شروع قرآن کا بسم اللہ ہے؟ شروع قرآن حضرت اقدس استاذ بنوری کہتے تھے اس صورت پڑھنا پڑے, صرف اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ سنت زندہ رہے. فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انفال کی 1-2 آیتیں پڑھ لے پھر توبہ پڑھے, آگے چلے. یعنی انفال کی آیتیں جب پڑھیں گے تو ظاہر ہے اعوذ باللہ بسم اللہ ساتھ ہو جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. اب ایک مسئلہ اور ہے, وہ یہ کہ آیات کی جو تشکیل ہے کہ ایک آیت کے بعد دوسری پھر تیسری موجودہ, یہ حتمی بات ہے کہ یہ وحی سے ہے, اور کسی صورت کی آیتوں میں کبھی فرق نہیں ہوا ہے. یہ وحی قطعی کے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیل. کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں, تفسیری اصطلاح میں. اور سورتوں کی جو کیفیت شکل ہے اس کو ترتیب کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد بقرہ, بقرہ کے بعد آل عمران, آخر تک والناس تک سورت ہے, اس ترتیب سے. تو بیشتر علماء فرماتے ہیں کہ ترتیب یہ اجتہاد صحابہ سے ہے, لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ترتیب فرشی موافق عرشی ہے تو یہ کیسے اجتہادی ہو سکتی ہے؟ عرش پر جو قرآن ہے اصلی جس سے نازل ہوا ہے, فرش پر وہی قرآن ہے فاتحہ سے والناس تک. تو پتہ چلا کہ آیات کی ترتیل کے ساتھ سورتوں کی ترتیب بھی حتمی اور یقینی ہے. والحمدللہ علی ھذا وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وسنتکلم بکرہ انشاءاللہ على ترجمة الفاتحة وتفسيرها وأسبابها وأحوالها. الحمد لله رب العالمين. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. خدایا ہمارا درس آسان فرما, اللہ فیضان نصیب فرما, اللہ بزرگان دین صلحاء اور اولیاء امت کے علوم و تحقیقات کا خلاصہ نصیب فرما, اس کا عرق اور عطر العطر عطا فرما. اللہ ہمارے دوستوں کے اور ہماری بہنوں کا دل و دماغ روشن فرما, رکاوٹ رفع دفع فرما, شہری فضائے سازگار فرما, ملک کا آئینہ سازگار فرما. تمام بدمزگی, بدامنی اور ناخوشگواری رفع دفع فرما. اللہ قرآن کا معجزہ, آیات کا معجزہ, سورت کا اعجاز ان حضرات کے اخلاص کے ساتھ درس میں نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس شہر کو امن اور سلامتی کا عظیم مرکز بنا. ہر طرح کی بدمزگی, غلط پراپیگنڈے, بدعنوانیاں, بد اقوالیاں, بدگوئیاں, اہلیان حق اور اہل قرآن و سنہ کے خلاف ہرز سرائیاں شکرانوں میں تبدیل فرما, قدر و منزلت میں تبدیل فرما. خدائے بیماروں کو صحت دے, اموات کی بخشش فرما, علماء و مشائخ, طلباء و مجاہدین, شاعر دین و ملت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی